مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتے کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی اگر مدینے میں زہرا کو تماچا نہ مارا جاتا کبھی کربلا میں سکینہ کو تماچا نہ لگتا اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑے جاتے کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑا جاتے تبھی امام زمانہ ان تماچوں کو یاد کر کے روتے ہیں میں ہر مجلس میں امام زمانہ کے سلام ضرور پڑھتا ہوں اگر کربلا میں کسی مصیبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں یقیناً اس مصیبت کا تعلق مدینہ کی مصیبت سے یہ جملے کسی ذاکر کے نہیں کسی علامہ مولانا کے نہیں یہ امام زمانہ کے جملے ہیں جو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدل رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آئے فرمایا ذاکر تو میرے عزاداروں کو میری اصلی مصیبت کیوں نہیں بتاتا رو کے کہنے لگا مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں حسن وہ امام ہے جسے زہر دیا گیا جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے یہ وہ واحد امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا کہ یہ میرے مصائب ہیں لیکن میرے اصلی مصیبت نہیں ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا مولا خود بتائیے اصل مصیبت کیا ہے رو کے کہنے لگے میری اصل مصیبت مدینے کی ایک بند گلی میں ہے حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا میرے سامنے کسی ظالم نے میری اماں کو دماچا مارا میں یہ مصیبت محسوس کرانے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ ایک مثال دینا چاہوں گا میں نے کسی جوان سے کہا میں نے کہا جوان اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے تیری ماں کو کوئی تماچا مارے تو کیا کرو گے رو کے کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ موت دے پر یہ منظر کبھی نہ دکھائے میں نے کہا پوری زندگی حسن روتے رہے جب جب اماں کا چہرہ حسن کو یاد آتا تھا صحابی کہتے تھے مولا حسن مسجد چلنا ہے
ہمیشہ لمبا لمبا راستہ لیتے تھے. ایک دن کسی نے اعتراض کیا مولا اس گلی سے چلیے یہ راستہ بڑا قریب ہے. رو کے کہنے لگے بچپن سے لے کے اب تک زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گزرا. کہنے لگے مولا کیوں نہیں گزرتے؟ رو کے کہنے لگے اس گلی میں اس کا گھر جس نے میری اماں پہ آگ بھرا دروازہ گرایا تھا. جب جب اس کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے اماں کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں مولا حسن یہ سارا مجمع آپ کی مظلومیت پہ قربان. مولا زندگی گزر گئی کبھی اس ظالم کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کیا جس نے سیدہ پہ دروازہ گرایا تھا. مولا حسن تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئی ہے. ایک 4 سالہ بچی ہے جو بابا سے بڑا پیار کرتی ہے. بچی کے سامنے کبھی ظالم ہونٹوں پہ چھڑے مار رہا تھا. بڑی روایت کے سخت جملے راوی کہتا لٹا ہوا قافلہ لائیں کی دربار میں کھڑا تھا. یزید لائیں تخت پہ بیٹھا. اللہ جانے شمر لائیں نے گانوں میں کیا کہا. لائیں نے ایک مرتبہ قیدی بیبیوں کو دیکھنا شروع کیا. یزید تو اندھا ہو جاتا کبھی علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھتا. اس کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئی. لائیں سکینہ کو دیکھ کے کہتا ہے بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی. دوبارہ لائیں نے کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی. تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے نام کیوں نہیں بتاتے؟ یہاں امام زین العابدین کی آواز آئی معلوم بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے. بچی کی آواز کیسے نکلے؟ لائیں نے حکم دیا رسی کھول جائے. جیسے رسی کو کھولا گیا خشک گلے سے آواز آئی میرا نام رقیہ ہے. اب لائیں جانتا تھا یہ بچی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے جیسے حسن سیدہ سے بڑا پیار کرتے تھے. مولا حسن کہاں آپ کی مظلومیت کہاں 4 سالہ سکینہ کی مظلومیت. لائیں نے بچی کو دیکھا پھر کہا سکینہ تیرے چہرے سے لگتا ہے تجھے بڑی بھوک لگی ہے. بچی نے کہا میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا. اب جانتا یہ بچی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے. کہنے لگا سکینہ جب تجھے بھوک لگتی تھی
تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ جیسے بچی نے بابا کا نام سنا سکینہ کو بابا کی یاد آ گئی، کہنے لگی جب بھوک لگتی تھی بابا مجھے اپنے گھٹنے پہ بٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجور کھلاتا تھا۔ لہینے کا سکینہ میرے قریب میں تجھے کھجور دوں گا۔ امام نے کہا سکینہ چلے جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں۔ ننے ننے قدم اٹھائے، لہی کے قریب آئے، لہی نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ تشت پہ کپڑا تھا کہ سکینہ کھجور کھا لے۔ اللہ یہ منظر کسی یتیم کو نہ دکھائے۔ جیسے بچی نے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا میری چادر لٹ گئے،